اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ تعالی سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 13 کو گرامیٹیکلی انالائز کرنے کی کوشش کریں گے۔ آیت آپ اسکرین پہ لکھی دیکھ رہے ہیں اور آیت کی تلاوت میں نے آپ کے سامنے کر دی ہے۔ آیت کو انالائز کرنے کے لیے میں دعوت دوں گا رول نمبر 10 کو، رول نمبر 10 کو، کہ وہ اپنا مائک آن کریں اور اس آیت کا انالیسس شروع کریں۔ جی رول نمبر 10۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سر۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس آیت کے سب سے پہلے ہم حصے کر لیں گے۔ جی یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، ایک حصہ یہاں تک کر لیں گے۔ وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، یہاں تک ایک حصہ کر لیں گے۔ جی پھر ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یہاں تک ایک حصہ کر لیں گے۔ جی پھر ان اللہ علیم خبیر، یہاں تک ایک حصہ کر لیں گے۔ جی گویا اس آیت کے آپ نے کل 4 حصے بنا دیے۔ جی سر۔ جی وقت کی اس میں علامات تھیں ہمارے پاس 2۔ ایک جی جو یہاں ٹیکسٹ آپ کے پر سامنے موجود ہے دو، اسکرین پر، اس میں 2 علامات ہیں، تو اس اعتبار سے 3 حصے بننے چاہیے تھے، لیکن جو آپ نے پہلا حصہ تھا اس کے مزید 2 حصے کر دیے۔ 2 حصے۔ جی ماشاء جی اللہ۔ سر۔ اور سب سے پہلے ہم ان کو الگ الگ کر لیتے ہیں۔ جی تو یا کو الگ کر لیں گے۔ جی جو پہلا حصہ ہے ہمارا، اس کے اس الفاظ میں کو ہم سے سب سے پہلے الگ کریں گے۔ جی اس میں ہم نے یا کو الگ کر لیا، یا کو، پھر ایو کو الگ کریں گے، یہ یو کو پھر الگ کر ہا لیا، کو، ہا کو الگ کر لیا، الناس کو الگ کریں گے، یہ ناس الگ ہو گیا، انا، اس کے بعد نا، وہ انا اور نا دونوں کو الگ نا۔ کریں گے۔ ٹھیک ہو گیا۔ جی سر۔ پھر خلقہ کو الگ کریں گے اور نا کو الگ کریں گے اس میں، اور جی کم کو الگ کریں گے۔ پھر من کو الگ کر لیں گے، یہ من الگ ہو گیا، ذکرن کو، ذکرین الگ ہو ذکرن گیا، کو، اور واو کو الگ کریں گے، واو الگ ہو گیا، اور اور انسا۔ انسا کو الگ کریں جی گے۔ یہاں تک کر لیں، جی بعد میں جی یہاں تک کر لیں۔ مزید کر لیں استاد، یا پھر یہاں تک کر یہاں تک کر لیں، پہلے ایک حصہ، جتنا حصہ ہوتا جا رہا ہے اس کو انالائز بھی ساتھ ساتھ کرتی جائیں۔ لیں؟ جی استاد۔ جی پھر یا یہاں پر حرف ندا ہے، جی یا حرف ہے، یا جی کو ریٹ کر لیں، پھر ہا کو ریٹ کر لیں، پھر انا کو ریٹ کر لیں، اور جی پھر من کو ریٹ کر لیں، اور واو کو ریٹ کر لیں۔ جی اوکے ہو گیا۔ جی اسما کو، جی ایو کو بلو کر لیں۔ جی اسما جو ہے انہیں بلو کر دینا ہے ہم نے، تو ایو بلو ہو گیا، الناس بلو ہو گیا۔ الناس بلو ہو گیا۔ پھر نام ذکرین کو بلو کر لیں، جی اور انسا ذکرین کو جو بلو ہے کر لیں۔ یہ بلو ہو جائے گا، اور انسا جو ہے یہ بھی بلو ہو جائے گا۔ جی بلو ماشاء اللہ آگے چلیں۔ پھر اس میں جو نا ہے، جو ضمیر ہے، انا کے ساتھ جو نا ہے، جو جی ضمیر ہے اس کو پرپل کر لیں، جی اور جو خلقنا کے ساتھ ہے وہ اس ضمیر کو سیان کر لیں، لائٹ بلو کر لیں۔ جی ہو گیا۔ پھر کم کو پرپل کر لیں۔ جی ماشاء اللہ تو اب یہاں رہ گیا فیل خلقہ، بس ایک ہی فیل ہے جس کو گرین کیا جاتا ہے۔ اوکے ہو گیا۔ جی الحمدللہ، جی پہلے حصے کے تمام الفاظ جو ہیں اسم، فعل اور حرف کے اعتبار سے الگ ہو گئے۔ جی پھر یا حرف ہے، وہ حرف جو ادو فعل کی قائم مقام ہے، اور ایو جو ہے وہ اسم ہے، وہ منادا ہے جو قائم مقام ہوتا ہے مفعول بہ کے، اور جی ہا جو ہے حرف تنبیہ ہے، الناس اس کا بدل ہے، ایو کا بدل ہے۔ جی یا ایہا الناس جو ہے وہ پورا ایک فعل اپنے فاعل، ادو فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر ندا قرار دیں گے اس کا۔ جی ماشاء اللہ۔ جی ایک میں تھوڑا سا اس میں بولنا چاہوں گی استاد، جی یا جو ہے مدسلی ہے اور اس کے بعد دوسرا لفظ حمزہ سے شروع ہو رہا ہے، تو یہاں پر ہوگا آپ کا مد جائز منفصل۔ جائز ہے کہ آپ یہاں پر 2 حرکات کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، یا پھر آپ یہاں پر 4 سے 5 حرکات بھی دے سکتے ہیں سر۔ ٹھیک۔ اگلے حصے میں انا حرف توکید و نصب، اور نا ضمیر منصوب متصل اسم انا ہے سر۔ جی خلقہ فعل ماضی، جی اور نا ضمیر مرفوع متصل، نا اس کا فاعل ہے، ٹھیک ہے۔ اور کم ضمیر منصوب متصل مفعول بہ ہے۔ جی اوکے۔ من جو ہے حرف جر ہے، جی آگے
नकिरा इस्म उसका मजरूर बनकर आ रहा, ठीक है और ये मातूफुन अलैह है क्योंकि आगे वाव आतिफा आ रही है, जी वाव हर्फ आतिफा, और उनका जो इस्म है वो मातूफ है, जी और मातूफुन अलैह अपने मातूफ से मिलकर मजरूर हुआ हर्फ जर मिन के लिए, जी जार मजरूर मिलकर मुतालिक हुए खलक फेल, ठीक हो गया और ये ज़र्फ़ लग़्व कहलाएगा क्योंकि इसका मुताल्लक़ जो है फेल है वो जुमले में मौजूद है। जी जी उस्ताद। फिर आगे आगे चलें उस्ताद। नहीं अब इसे पूरा तो कर देना ओके 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 उस्ताद। फेल अपने फाइल खलका फेल अपने फाइल और मफूल और मुतालिक से मिलकर जुमला फेलिया होकर खब्र इन्ना मरफू है जो जी फी महल रफ़इन है, महलन मरफू महलन खबर मरफू है जी खबर इन्ना है। इन्ना अपने इसम और खबर से मिलकर जुमला इसमिया इब्तिदाइया नहीं होकर नहीं मातूफुन अलैह नहीं क्योंकि नहीं 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 अभी इतना नहीं जवाबु निदा इतना है, हाँ इतना लंबे उसमें ना जाए बस ये जवाब निदा बन गया जवाबु अदा निदा कर है दें, उस्ताद। ठीक है जवाबु निदा है। इन्ना अपने इसम और खबर से मिलकर जुमला इसमिया होकर जवाबु निदा उस्ताद। जी फिर निदा अपने जवाब निदा से मिलकर जुमला निदाइया हो गया ठीक है जुमला निदा बस जी इतना ही काफी उस्ताद। है हमारे लिए जी इसमें फिर आगे जो अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं जिस तरह ज़करिन ज़कर का लफ्ज है ज़करिन उनसा का लफ्ज है इनके बारे में भी थोड़ी सी जी अगर उस्ताद। इंफॉर्मेशन मिल जाए सबको तो फायदा हो जाएगा उनका हाँ, ज़कर मुज़क्कर के लिए, मर्द के लिए, और उनसा औरत के लिए जी इस्तेमाल होता है उस्ताद। यानी जकर जो है और जकर जाल जबर काफ जबर ठीक है जकर ये मेल के लिए इस्तेमाल होता है मर्द के लिए और इसकी जमा जो है वो जुकूर आती है जाल की पेश के साथ ठीक है एक इसकी जमा जुकूर आती है और एक इसकी जमा जुकरानुन आती है यानी दोनों जमा मुकस्सर आती हैं जुकूरुन और जुकरानुन दुख और जो उनसा है ये फीमेल के लिए इस्तेमाल होता है और इसकी जमा जो है वो इनासुन आती है ठीक तो ये कुछ इंफॉर्मेशन थी अल्फाज के हवाले से बाकी खलका यखलुकु बाब नसरा यंसुरु से इस्तेमाल होता है इसका आपको अल्हम्दुलिल्लाह पता है सारा कुछ और बाकी कोई इसमें लफ्ज ऐसा नहीं है कि जो वजाहत तलब हो जी अब चलें दूसरे हिस्से की तरफ जी उस्ताद। वाव आतिफा और जाला फेल मादी है, ना ज़मीर मरफू मुत्तसिल उसका फाइल है, कुम ज़मीर मंसूब मुत्तसिल मफ़ऊलुन बिही अव्वल है, और जाला यहाँ पर सयरा के माने में इस्तेमाल हुआ है। मैं थोड़ा सा इसकी वजाहत कर दूं उस्ताद। जी जी कर दें जाला फेल 4 मानों में इस्तेमाल होता है। पहला इस्तेमाल इसका जाला बनाना सयरा के माने में, इस माने में कि किसी शय को किसी दूसरी शय में कन्वर्ट कर देना या बना देना, ठीक ये है कहलाता है अफ़आल तहवील, और ये दो मफूलों को नस्ब देता है जी जिनके असल मुब्तदा और खबर है, जो कि असल में मुब्तदा और खबर है। मसलन अल-खम्रु हरामुन, इस जुमला इस्मिया के मुब्तदा और खबर को मफूल बनाएंगे, और इस जुमला इस्मिया के मुब्तदा और खबर को दो मफूल बनाएंगे जाला के, और एक फाइल ले आएंगे। मसलन जअलल्लाहुल खमर हरामन, जैसे अल अर्दु बिसातुन वल्लाहु जअल लकुमुल अर्द बिसातन, जी और अल्लाह है जिसने तुम्हारे लिए जमीन को कारपेट बना दिया। ठीक है जैसे जाल तो बैती मकतबुन जाल तो बैती मकतबन, मैंने अपने घर को एक लाइब्रेरी बना दिया। जी और दूसरा इस्तेमाल इसका जाला वन के माने में, यानी कि गुमान के माने में भी आता है, और ये उस सूरत में अफ़ाल और रुजहान में से होता है, यानी उम्मीद के अफ़ाल में से। जैसे एग्जाम्पल आपको फिर तंजील वजालुल मलाइकतल्लज़ीना हुम इबादुर रहमानी इनासा, और उन्होंने बना लिया यानी समझ लिया, गुमान किया कि वो जो अर्रहमान के बंदे हैं वो मुअन्नस है, यानी कि उन्हें अर्रहमान के बंदों को उन्होंने मुअन्नस गुमान कर लिया। जी Like it is in conversation but only in mind, it is in conversation but only in mind, जैसे like अजअलतनी तबीबन, do you think I'm a doctor, जी तो इस तरीके से इस्तेमाल होता है। जी और माशा तीसरा इसका अफ़आल शुरू के माने में भी आता है, जी मसलन किसी काम को शुरू करने में और उस वक्त वो काना का अमल करता है, यानी जुमला इस्मिया पर दाखिल होगा, मुब्तदा इसका मरफू होगा और खबर इसकी मंसूब होगी। और पहले वाले दो एग्जाम्पल्स में हमने देखे कि ये जो जाला था वो मुब्तदा और खबर, जिनकी मुब्तदा और खबर दोनों अस्मा थे, जबकि इस
इस सूरत में, इस तीसरी सूरत में जो खबर होगी वो जुमला फेलिया के तौर पर आएगी। मसलन जाल हामिदुन यदरिबुनी, हामिद मुझे मारने ही लगा था, हामिद मुझे मारने लगा। जैसे दूसरा एग्जाम्पल, जाल अल मुदर्रिसु यशरहु दरसा, उस्ताद ने सबक की तशरीह करना शुरू की। जी उस्ताद। और चौथे में ये जाला फेल औजदा के माने में भी इस्तेमाल होता है। मसलन औजदा यूजिदु ईजादन, ईजाद करना, कोई चीज है ही नहीं उसे बनाना। जाला टू क्रिएट के माने में, उस सूरत में ये फेल ताम होता है और ये सिर्फ एक मफूल को नस्ब देता है। मसलन वजाल ज़ुलुमाती वन्नूरा, यानी किसी चीज को वजूद में लाना। तो यहाँ पर जो है जाला वो सयरा के माने में इस्तेमाल हुआ है इसका। ठीक है। तो वो जालना, जाला फेल और ना ज़मीर मरफू मुत्तसिल, उसका फाइल, कुम ज़मीर मंसूब मुत्तसिल मफ़ऊलुन बिही अव्वल, और दूसरा मफ़ऊल शुऊबन, शाबुन की जमा शुऊबन यानी कि फिरका या दरख्त की शाख। जी। उसके बाद वावे आतिफा आ रहा है, मातूफुन अलैह कहलाएगा शुऊबन, और क़बाइला, कबीला की जमा कबाइला जो मफाइलों के वजन पर आई है। जमा मुकस्सर जो मुंतहिल जुमू के वजन पर आते हैं वो गैर मुनसरिफ होते हैं, और ये दो असबाब के कायम मकाम होते हैं। गैर मुनसरिफ होने के दो असबाब के कायम मकाम होते हैं, मफाइलों के वजन पर कबाइला, और ये गैर मुनसरिफ है इसका। और ये मातूफ है, मातूफुन अलैह अपने मातूफ से मिलकर मफूल सानी उसका। और आगे लितारफू, लितारफू, लाम जो है लामे कई है। ग्रामर वाले कहते हैं कि इसके बाद एक अन महजूफ है। अन महजूफ होता है जो फेल मुदारे को मंसूब करता है। लाम, ये जो लाम है ये ताके का मफहूम देता है और वजह बताने के लिए इस्तेमाल होता है। इसको लामे तालील या लामे कई या लामे सबबिया भी कहा जाता है। जी। तो तारफू, तारफू फेल मादी, फेल मुदारे मंसूब है बिहज़्फ़िन नून। इसका पता कैसे चला कि ये मंसूब है, इसका नून ड्रॉप्ड है। और जो वाव है तारफू में, जो वाव है वो ज़मीर मरफू मुत्तसिल फाइल है इसका। और ये तारफ, आरफा यारिफू, बाब तफाउल में जब इस मादे को डालेंगे तो बाब तफाउल की ये खुसूसियत है कि उसमें तशारुक पाया जाता है, यानी कि किसी काम के होने या करने में दो अफराद या दो चीजों का शरीक होना, इस शर्त के साथ कि दोनों फाइल हो और दोनों में रेसिप्रोकल एक्शन हो। तारफा, ये तारफू, तारुफन, असल इसका क्या था, ततारफूना। फेल मुदारे के जिन सीगों में दो ता इकट्ठी हो जाती है उनमें से एक ता को ड्रॉप कर देना जायज है, लिहाजा यहाँ पर एक ता को ड्रॉप कर दिया गया है। जी सर। तो यहाँ पर फेल अपने फाइल से मिलकर जुमला फेलिया होकर मुफरद की तावील में होकर मस्तर मुअव्वल अन महजूफ अन की वजह से जो लाम के बाद पोशीदा है, ये कहलाएगा सिलतुल मौसूल हरफी। जी। और जुमला फेलिया फी महल्ली जर्रिन लामे जारा की वजह से, लामे जारा सॉरी जार और मजरूर मिलकर मुत्तालिक हुए जालना फेल के। फेल अपने फाइल मफूल अव्वल और मफूल सानी से मिलकर मफूल सानी और मुतालिक से मिलकर जुमला फेलिया होकर मातूफ, क्योंकि वावे आतिफा के बाद आया था उसका। ठीक है, ठीक हो गया जी। इसमें बस एक चीज आपने जो की है वो मैं मजीद क्लियर करता चलूं कि ये जो लामे जारा या लामे तालील आपने लिया है, इसके बाद अन जो पोशीदा है वो अन मस्तरिया अपने सिलातुल मौसूल हरफी से मिलकर मस्तर की तावील में होकर महल्लन मजरूर लामे जारा के लिए करार दिया जाएगा। ठीक है, और लामे जारा अपने मजरूर से मिलकर मुतालिक हो जाएगा जालना फेल के। जी। तो बाकी आपने अल्फाज पर अल्हम्दुलिल्लाह बात कर दी है कि ये शुऊबन जो है ये जमा है शाबुन की, और शाब के माना जो होते हैं वो लोगों के, कौम के माना में ये लफ्ज इस्तेमाल होता है। और कबाइल जो है ये जमा है कबीला की, और कबीला जो है ये ट्राइब के माना में हम
اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ تو الحمدللہ یہ حصہ بھی ہمارا مکمل ہو گیا۔ اب چلتے ہیں جی اگلے حصے کی طرف، جو کہ ہے انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ جی جی، انا حرف توکید منصب ہے، اکرما اسم تفضیل ہے جو مضاف بن کر استعمال ہوا ہے، اور کم ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ ہے۔ اسم تبدیل کے بارے میں تھوڑا بولنا چاہتی ہوں استاد۔ بولیں جی بولیں۔ جی، قال ابن ملک رحمہ اللہ علیہ، ابن ملک رحمہ اللہ علیہ نے اپنے کوٹیشن میں اس کے بارے میں، اپنی جو وہ آتھر ہیں کتاب کے الالفیہ کتاب کے، وہ جس میں 1000 ورسز ہے ڈیلنگ وتھ عربک گرامر، تو انہوں نے اس کے اندر ایک کوٹیشن دیا ہے کہ وَأَفَلُ التَّفْضِيلِ سِلْهُ أَبَدًا تَقْدِيرًا أَوْ لَفْظًا بِمِنْ إِنْ جُرِّدَا۔ اس کا مطلب ہے افل التبدیل سلہ، اس کو جوائن کر دیں، اس کو ملا دیں ہمیشہ، ابدن ہمیشہ، تقدیری طور پر ہو یا لفظی طور پر ہو، اس کو بھی من کے ساتھ یعنی من کے ساتھ ملا دیں، ان جردا اگر اس کو الف لام اس پر سے الف لام اتار دے تو تقدیری طور پر ہو یا لفظی طور پر ہو اس کو من کے ساتھ ملا دیا جاتا ہے۔ وَإِن لِمَنْكُورٍ يُضَفْ أَوْ جُرِّدَ، اور اگر کسی نکرہ اسم کی طرف، نکرہ ینکرو منکورن، کسی نکرہ اسم کی طرف اس کو مضاف کر لیا جائے یا پھر اس سے الف لام نکال دیا جائے، الزم تذکیرا وان یوحد، اس کو کنفرم کر دیا جاتا ہے، لازم کر دیا جاتا ہے اس کا مذکر ہونا اور واحد ہونا۔ وَالتِّلْ وَأَلْ طِبْقٌ، اور اگر یہ فالو کرے، تلا یتلو، اگر یہ فالو کرے ال کے ساتھ تو یہ اپنے منعوت کے مطابق ہوتا ہے، یعنی یہ اپنے موصوف کے مطابق ہوتا ہے۔ وَمَا لِمَعْرِفَةٍ أُضِيفَ ذُو وَجْهَيْنِ، اگر یہ کسی معرفہ اسم کی طرف مضاف بنا لیا گیا ہے تو اس کے دو چہرے ہوں گے، اس کے دو آپشنز ہوں گے، ائدر اس کو سنگولر میسکولائن یعنی کہ واحد مذکر بھی لا سکتے ہیں، یا پھر اس کو جو مضاف الیہ ہے اس کے مطابق بھی لا سکتے ہیں۔ صحیح۔ تو سمپل ورڈز میں اگر اس کو الف لام نکال دیا جائے تو وہ من کے ساتھ آئے گا، استعمال ہوگا، اور وہ واحد مذکر ہوگا، افعالو ہوگا۔ لیکن جب وہ اس کو مضاف کر لیا جائے نکرہ کی طرف تو تب وہ من سے ایڈ نہیں ہوگا، اس پر من نہیں آئے گی۔ جیسے اقوال طالب، کسی نکرہ اسم کی طرف اس کو مضاف بنا لیا گیا تو اب وہ من نہیں استعمال ہوگا اور وہ ہوگا واحد مذکر۔ ٹھیک ہے۔ اور اگر اس کو مضاف بنا لیا گیا کسی معرفہ اسم کی طرف، جی کسی معرفہ اسم کی طرف، مثلا زینب احسن الطالبات یا پھر زینب حسن الطالبات، آپ اس کو دونوں طریقے سے لا سکتے ہیں۔ ٹھیک تو ٹھیک۔ وہ کرسپونڈ کرے گا، اگر اس کو کسی معرفہ اسم کی طرف مضاف بنا لیا جائے تو یہ واحد مذکر بھی استعمال ہو سکتا ہے یا پھر وہ اپنے مضاف الیہ کے مطابق بھی آ سکتا ہے۔ اور اگر اس اسم تبدیل پر الف لام داخل کر لے تو یہ آئے گا اپنے منوط کے مطابق یعنی کہ موصوف کے مطابق آئے گا۔ ٹھیک، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کافی انفارمیشن آ گئی جی آج ہمارے پاس اسم تفضیل کے حوالے سے۔ جی پھر انا حرف توکید ونصب، اور اکرما جو ہے اسم تبدیل ہے جو مضاف ہے، اور اسم انا منصوب ہے۔ اکرما کم جو ہے یہ مضاف الیہ ہے، اور اکرما کرما یکرمو سے اسم تبدیل ہے اکرما، اسم تبدیل اس کا اکرمو کے وزن پر جی آیا ہے۔ جی اور عند اللہ، عند ظرف مکان ہے، اور مضاف ظرف مکان ہے، اللہ اسم الجلالہ اس کا مضاف الیہ ہے۔ جی جی، اور یہ آگے آ رہا ہے اتقاکم، تقی اس سے اسم تبدیل اتقا، اب اس کا جو ہے اس کا ضمہ مقدرہ ہے، اب یہ ہوگا خبر انا بنے گا تو یہ مرفوع حالت میں ہوگا لیکن دکھائی نہیں دے گا کیونکہ اس کا ضمہ مقدرہ ہے۔ جی تو اتقاکم، اتقا مضاف ہے، ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ ہے، اور یہ خبر انا مرفوع ہے۔ عند اللہ جو ہے وہ متعلق ہے اسم تفضیل کے، کون سے کیونکہ والے؟ جار مجرور خبر کے متعلق استاد عند اللہ نہیں، یہ اتقا کے متعلق ہے یا اکرما کے متعلق ہے؟
اس میں تھوڑا مجھے ڈاؤٹ ہے، آئی تھنک خبر کے متعلق ہوگا استاد. جی یہ اکرما کے متعلق جو ہے وہی کیا گیا زیادہ. ٹھیک جی ہے، اللہ استاد. کے ہاں زیادہ، اللہ کے ہاں زیادہ باعزت. جی استاد. اوکے. کیونکہ جار مجرور ترکیب میں 8 چیزوں کے متعلق ہوتے ہیں، یعنی کہ ان کا متعلق جو ہے فعل، مصدر، اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبہ، اسم مبالغہ، اسم تبدیل یا اسم فعل ہوگا. تو یہاں پر انا اپنے اسم اور خبر اور متعلق سے مل کر جملہ اسمیہ تعلیلیہ ہے استاد. جی اگلے حصے میں جائیں استاد. جی جی بالکل، چلتے ہیں اگلے حصے کی طرف. انا حرف تاکید و نصب، اسم و جلالہ. اسم و جلالہ جو ہے وہ منصوب، اسم و جلالہ منصوب انا کی وجہ سے، اور یہ اسم انا ہے. علیم، عالم یعلم سے علیم، یہ جو ہے فعیل کے وزن پر آیا ہے، اسم مبالغہ ہے، اور یہ وزن صفت مشبہ، فعیل کا وزن صفت مشبہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. علیم خبر اول، اور رحیم، رحیم یرحم، رحیم خبر ثانی انا کے لیے. انا اپنے اسم اور خبر اول اور خبر ثانی سے مل کر جملہ اسمیہ مستعنفہ ہے. ٹھیک ہے، لا محل لها من الاعراب. ٹھیک ہو گیا جی. اور کوئی بات اس حوالے سے کرنا چاہتی ہیں تو آیت کے حوالے سے ترجمہ کرنا چاہ رہی ہیں لفظی تو کر دیجئے. جی استاد. تو یہاں پر جو ہے کم اور من آیا ہے، خلقناکم اس کے بعد من آیا ہے، تو کم کے بعد میم آیا ہے، تو یہاں پر ادغام شفوی ہوگا اور المرتبۃ الاولی ہائیسٹ لیول آف غنہ یہاں پر ہوگا. اور انا میں جو شد ہے اور میم میں جو میم شدہ اور نون شدہ میں ہائیسٹ لیول آف غنہ ہوتا ہے استاد. اور یہاں پر من ذکر و انثی، اب یہاں پر جو ہے یہ ادغام ناقص ہے، اور یہاں پر سیکنڈ لیول آف غنہ ہوتا ہے. نون ساکن یا تنوین کے بعد واو یا پھر یا آئے تو ادغام ناقص ہوگا، اور یہاں پر سیکنڈ لیول آف غنہ ہوتا ہے اس کا. ٹھیک ٹھیک، ماشاء اللہ. اور یہاں پر قبائل، یہاں پر مد واجب متصل ہے. ایک تو یہاں پر مد اصلی آئی ہے اور ایک ہی لفظ میں مد اصلی کے بعد حمزہ آ رہا ہے، تو اس کو ہم واجباً 4 سے 5 حرکات دے کر پڑھیں گے اس کا. یہاں پر یا ایوہا میں جو ہے یا الگ لفظ ہے اور ایو الگ لفظ ہے، تو 2 لفظوں کے درمیان فاصلہ ہے، تو اس کو کہیں گے مد جائز منفصل. یا جو ہے وہ مد اصلی پر الف پر اینڈ ہو رہا ہے، یعنی کہ مد اصلی ہے، اور دوسرا لفظ حمزہ سے شروع ہو رہا ہے، تو یہاں ہوگا مد جائز منفصل. جائز ہے کہ آپ یہاں پر 2 بھی دے سکتے ہیں یا پھر 4 سے 5 حرکات دے سکتے ہیں، لیکن قبائل میں ایک ہی لفظ میں مد اصلی کے بعد حمزہ آ رہا ہے، تو یہاں پر واجباً آپ 4 سے 5 حرکات دے کر پڑھیں گے. مد واجب متصل کہلائے گا اس کا. جزاکم اللہ خیر جی، بہت شکریہ. تو الحمدللہ جی آیت نمبر تو 13 جو ہے وہ ہماری مکمل ہو گئی ہے. محمود صافی صاحب کی ورکنگ جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں. محمود صافی صاحب نے جو پہلا جملہ ہے ندا والا، اس کو لا محل لہا استنافیہ قرار دیا ہے، اور انا خلقناکم والا جملہ لا محل لہا جواب ندا بنایا ہے انہوں نے، اور خلقناکم کو فی محل رفع خبر انا، اور جعلناکم فی محل رفع معطوف علی جملہ خلقناکم، اور تعارفوا والا جملہ جو ہے لا محل لہا صلۃ الموصول حرفی ان المضمر، اور انا اکرمکم اینڈ تک جملہ جو ہے یہ لا محل لہا استنافیہ قرار دیا ہے، اور ان اللہ علیم خبیر والا جملہ جو ہے یہ لا محل لہا استنافیہ قرار دیا ہے. تو یہاں پر وہ جو عند اللہ کے بارے میں سوال پیدا ہوا تھا کہ یہ کس کے متعلق ہے، کیونکہ مبتدا جو ہے وہ اکرمکم اسم تفضیل تھا، اور خبر اتقاکم وہ بھی اسم تفضیل کے طور پہ استعمال ہوئی تھی. ہم جانتے ہیں کہ عام طور پہ جو جار مجرور یا ظرف ہوتے ہیں یہ متعلق ہوتے ہیں خبر کے، تو اس لیے عام طور پہ انہیں متعلق خبر کہہ دیا جاتا ہے. لیکن میں نے پھر بعد کے لیکچرز میں یہ ٹرمینالوجی استعمال کی تھی کہ آپ اسے صرف متعلق کہا کریں، کیونکہ یہ بعض اوقات مبتدا کے متعلق بھی ہو سکتے ہیں. تو اسٹوڈنٹس اکثر سوال کیا کرتے تھے جی مبتدا کے متعلق کیسے ہوں گے، تو یہ ایگزامپل ہم بطور مبتدا کے متعلق یاد رکھ سکتے ہیں کہ انا یہاں سے ہٹا دیں اور اس کو سمپل جملہ بنائیں کہ اکرمکم عند اللہ اتقاکم. ٹھیک ہے، تو یہاں پر جو عند اللہ ہے یہ متعلق ہو جائے گا مبتدا کے.
تو لازمی نہیں ہے کہ ہر جگہ پہ جو ہے وہ جار مجرور یا ظرف جو ہیں وہ خبر کے متعلق ہی ہوں، مبتدا کے متعلق بھی آ سکتے ہیں. تو اس کی ایک ایگزامپل ہمارے سامنے یہاں پر الحمدللہ آ گئی ہے. آیت کا ترجمہ جو عبدالسلام صاحب نے کیا ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلتا ہوں. انہوں نے کہا ہے کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم من ذکر و انثی. میں الگ الگ پڑھ رہا ہوں، تجوید کے رولز اپلائی میں نہیں کر رہا اس وقت، کہ بے شک ہم نے تمہیں ایک نر اور ایک مادہ سے پیدا کیا، وجعلناکم شعوبا وقبائل، اور ہم نے تمہیں قومیں اور قبیلے بنا دیا، لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں سب سے عزت والا اللہ کے نزدیک وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ تقوی والا ہے. ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا، پوری خبر رکھنے والا ہے. یعنی اللہ دل کے حالات جو ہے وہ بخوبی جانتا ہے. تو تقوی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دل کی طرف اشارہ کر کے فرمایا تھا نا، کہ تقوی ہا ہونا، تقوی یہاں ہوتا ہے. تو تقوی جو ہے کسی گیٹ اپ کا نام نہیں ہے، تقوی جو ہے کسی خاص طرز عمل کا نام نہیں ہے. تقوی اصل میں خدا خوفی کا نام ہے، اور خدا خوفی جو ہے، اللہ سے ڈر جو ہے، یہ دل کے اندر ہوتا ہے انسان کے، اور عمل سے اس کے ظاہر ہوتا ہے. تو اس لیے دل کے حالات ظاہر بات ہے اللہ سے بہتر کون جان سکتا ہے، اس لیے اس کو ذکر کیا کہ ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ بہت جاننے والا اور بہت باخبر ہے. تو الحمدللہ جی، آیت نمبر 13 ہماری مکمل ہو گئی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.